حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق تھا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں عبادت، رحمت اور مغفرت کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور آپ نے اس کی بہت تاکید فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں راتوں کو قیام کرتے تھے، جسے تراویح کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کی تراویح کی نماز بہت طویل ہوتی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت غور سے فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ کا معمول اور بھی زیادہ پرہیزگاری اور عبادت پر مشتمل ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، یعنی مسجد میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف پر بیٹھتا ہوں تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کروں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سخاوت اور خیرات کا بھی خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں اور بھی بڑھ جاتی تھی، جسے تیز ہوا کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے اور انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ رمضان کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا فرماتے تھے اور اس دن خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کا معمول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں عبادت، رحمت اور سخاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور رمضان میں ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف راغب کرتا ہے۔